السلام علیکم، میں ہوں اتشام راجپوت۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان میں 8 فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے سب سے پاپولر پارٹی تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو 3 کیسز میں سزا سنا دی گئی ہے۔ جس تیزی کے ساتھ ان کو سزا سنائی گئی، ٹرائل کو جلدی مکمل کیا گیا، ان کو جرح کا حق بھی نہیں دیا گیا، نہ ہی گواہوں کو پیش کرنے کا حق دیا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے ووٹر کو مایوس کرنے کے لیے یہ سب پلان کیا گیا۔ کل ان کو عدت کے نکاح والے جو کیس میں بھی سزا سنائی گئی 7 سال کی، اور ان کی بیوی بشرا بی بی کو بھی 7 سال کی سزا سنائی گئی۔ اس سزا کے بعد پاکستان میں ہر بندہ یہ ڈسکس کر رہا ہے کہ یہ جو عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے یہ سراسر زیادتی ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ کسی کے نکاح تک پہنچ گئے ہیں تو یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بھی موقع، کوئی بھی ایسی چیز خالی نہیں جانے دے رہے کہ جس سے عمران خان صاحب کی ذات کو، عمران خان صاحب کی پارٹی کو نقصان پہنچے۔ کل عمران خان صاحب کے جو خلاف صحافی بھی تھے انہوں نے بھی آواز بلند کی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بالکل زیادتی ہو رہی ہے۔ حامد میر صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے صرف اور صرف الیکشن میں عوام کو مایوس کرنے کے لیے، تحریک انصاف کے ووٹر کو مایوس کرنے کے لیے یہ جلدی کیسز میں سزا سنائی ہے تاکہ تحریک انصاف کا ووٹر کنفیوز ہو۔ کل کامران خان نے بھی اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ جو کرنے والے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ایک بت ہے، ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ انہوں نے کہا کہ عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے، عوام 8 فروری کو تمام تر غصہ 8 فروری کو نکالے گی۔ یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو عوام دیکھ رہی ہے، عوام اس کا غصہ صرف اور صرف ووٹ کے ذریعے نکالے گی۔ اب عوام کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں ہے جس سے وہ غصہ نکالیں، صرف اور صرف ووٹ کے ساتھ ہی نکالیں گے۔ نجم سیٹھی نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان سے مس کیلکولیشن ہو گئی، انہوں نے جو یہ فیصلہ سنایا ہے۔ حالانکہ اس فیصلے کے بعد عمران خان کی پاپولیرٹی میں اور اضافہ ہوا ہے، لوگوں میں غم و غصہ پایا اور زیادہ ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنا غم و غصہ 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے نکالیں گے۔ عوام دیکھ رہی ہے، ہر بندہ سوشل میڈیا دیکھتا ہے کہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے کہ جو ان کے فیصلے جلدی سنائے جا رہے ہیں، سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ حالانکہ ان کے مقابلے میں جو نواز شریف کو فیصلے میں سزائیں دی گئی تھی وہ تو تقریباً 1-2 سال ٹرائل چلا تھا، اس کو موقع دیا گیا تھا صفائی کا، پھر بھی وہ اپنی جو بے گناہی ثابت نہیں کر سکے تھے، اس کے بعد اس کو سزا سنائی گئی۔ تو یہ تو ہو رہا ہے۔ آج ایک تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے اطہر منیلا جو کہ سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں جو الیکشن کے نام پر سلیکشن ہونے جا رہی ہے، پہلے ہی پاکستان کا آدھے سے زیادہ حصہ پاکستان اسی وجہ سے کھو بیٹھا ہے کہ وہاں جو میجورٹی میں سیاسی پارٹی تھی اس کو نظر انداز کیا گیا، اور جو مائنورٹی میں تھی اس کو اقتدار دیا گیا۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ اگر آپ لوگوں کی رائے کو نظر انداز کریں گے، اپنی خواہش کے فیصلے مسلط کریں گے تو پھر ملک ٹوٹتے ہیں۔ یہ ان کی بات کے پیچھے بہت ایک گہرائی ہے۔ انہوں نے یہ بات مشرقی پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے کی کہ تب جو پاپولر پارٹی تھی اس کو دبایا گیا، اس کو اقتدار نہیں دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں چھوٹی پارٹی کو اقتدار دیا گیا۔ اب بھی وہی ہو رہا ہے، جو تحریک انصاف ہے وہ سب سے پاپولر پارٹی ہے لیکن اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، اس کو لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی جاتی۔ وہی راولپنڈی کا لیاقت باغ جس میں پیپلز پارٹی جلسہ کرتی ہے اس کو فول پروف سیکورٹی دی جاتی ہے، لیکن آج تحریک انصاف کو وہاں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ لیول پلینگ فیلڈ عوام دیکھ رہی ہے، عوام اب سمجھتی ہے۔ عوام یہ نہیں ہے کہ عوام کو پتہ نہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، عوام اس کو سمجھتے نہیں ہیں، عوام سارا کچھ سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، یہ جینون واقعہ ہے۔
آج ہم 4 دوست بیٹھے ہوئے تھے، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی حمایت میں نہیں ہے، یہ واقعہ میں سنا رہا۔ ہم 4-5 دوست آج بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک عورت گزرتی ہوئی ہمارے پاس آ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے؟ ایک دوست نے جواب دیا کہ ہم تحریک انصاف کو ووٹ ڈالیں گے۔ اس نے کہا کہ بیٹا میرے 11 ووٹ ہیں میرے گھر کے، تو یہ میں تحریک انصاف کو ڈالنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اعلان یہ کہتی ہوں کہ مجھے کسی نے پریشر نہیں ڈالا اور نہ ہی میں نے کسی سے پیسے لے کر، میں صرف اور صرف عمران خان تک یہ پہچانا چاہتی ہوں۔ آپ چاہے مجھ سے شناختی کارڈ لے لیں، یہ 11 ووٹ عمران خان کو ڈال دیں۔ میں نے اسے پوچھا خاتون سے کہ آپ عمران خان کو ہی کیوں ڈالنا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ حق پر کھڑا ہوا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے یہ لفاظ کہے کہ وہ حق پر کھڑا ہوا ہے اور میں اس کو ووٹ دینا چاہتی ہوں۔ ہمارے گھر کے 11 ووٹ ہیں، وہ عمران خان کے لیے حاضر ہیں۔ اور اس نے کہا کہ میں کوشش کر رہی ہوں، ان پڑھ خاتون تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں کوشش کر رہی ہوں میں اور عورتوں کو بھی عمران خان کو ووٹ ڈالنے کے لیے راضی کروں گی۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک خاتون، گھریلو خاتون، جس کو یہ نہیں پتہ کہ پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے اور عمران خان کے ساتھ کس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس خاتون کا آپ جذبہ دیکھیں۔ اس نے کہا کہ 11 ووٹ آپ مجھ سے لے لیں اور عمران خان تک پہنچا دیں۔ اس نے کہا کہ آپ شناختی کارڈ لے لیں، ووٹ عمران خان کو ڈالنا ہے۔ یہ آپ ایک بات کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام میں کتنا جذبہ ہے، کتنا شعور آ چکا ہے کہ وہ ساری سیاسی پارٹیاں ایک طرف اور ایک بندہ ابھی تک کھڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ آپ نے اس کے دوست توڑ لیے، اس کے رشتہ دار توڑ لیے، اس کی بیوی اس سے چھین لی، لیکن پھر بھی کھڑا ہوا ہے۔ اس کو کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کو اگر وہ کمنٹری کر لے تو وہ اتنے پیسے کما سکتا ہے کہ جتنا پاکستان میں کوئی بزنس مین منافع کماتا ہے اتنے پیسے وہ کما سکتا ہے، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے۔ نہ اس کا بیٹا سیاست میں ہے پاکستان کی، نہ اس کی بیوی سیاست میں، نہ اس کی بہن سیاست میں ہے، نہ اس کا بھانجا، نہ بھتیجا، کوئی ایسا سیاست میں نہیں ہے کہ جس کو وہ آنے والے دنوں میں وزیر اعظم بنوا سکے۔ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ آپ کی خاطر کھڑا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے اگر عمران خان کو جیل سے نکلوانا ہے، اس کو جو اس کے خلاف بے ایمانہ کیسز بنائے گئے ہیں ان میں سے اگر اس کو سزا سے بچانا ہے، اس کو جیل سے باہر نکالنا ہے، تو آپ کے پاس صرف ایک موقع ہے، 8 فروری۔ آپ 8 فروری کو عمران خان کے لیے نکلیں، جس نے اپنا سارا کچھ آپ قوم کی خاطر داؤ پہ لگا دیا۔ اس کی خاطر اب آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کے لیے نکلیں۔